ہوتا ہے وہ کبھی اہل بیت کا غدار نہیں ہوتا ہے، جو بغدادی ہوتا ہے وہ اہل بیت کا غدار نہیں ہوتا ہے، جو حسنی حسینی ہوتا ہے وہ اہل بیت کا غدار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب مسلک رضا کو ماننے والے ہیں، اور مسلک رضا نے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے، صرف وہ پیغام ہی نہیں دیا ہے بلکہ بریلی کے تاجدار نے خود اہل بیت سے محبت کر کے یہ ہمیں سکھایا ہے، اور کچھ اس انداز میں اہل بیت سے محبت کرنے کا ثبوت پیش کیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف محبت کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں ہوں رضوی لیکن اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کرے، تو اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا اس پر ایسا پڑے گا کہ کسی بھی سنی محلے میں چھپنے کی جگہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بریلوی ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، خدا کی قسم وہ کبھی بریلوی نہیں ہو سکتا ہے۔ بریلوی وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اب ہم پر واجب ہے۔ ارے اہل بیت کی شان کیا نرالی شان ہے، جب تک نماز میں ہم ان پر سلام نہیں بھیجتے ہیں ہماری نماز بھی قابل قبول۔ سبحان اللہ۔ معمولی نہ سمجھو اہل بیت کو، معمولی نہ سمجھو، اہل بیت کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت اہل بیت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھو، پڑھو اعلیٰ حضرت کو، پڑھو بریلی کے امام کو، پھر پتہ چلے گا اہل بیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ دستور تھا، میلاد شریف کے موقع پر جو نبی کے گھر والے ہوتے تھے، اہل بیت ہوتے تھے، آل رسول ہوتے تھے، انہیں ڈبل حصہ دیا جاتا تھا، ڈبل دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر لنگر جو تقسیم کیے جاتے تھے، مٹھائیاں جو بانٹی جاتی تھی، آل رسول کو ڈبل دیا جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے آل رسول تھے جن کے لیے سرکار امام احمد رضا نے ماہانہ مقرر کر کے رکھی تھی، اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے یہاں پیسے پہنچا دیا۔